اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان اقوام کا ذکر کیا ہے کہ جن قوموں کے اندر بہت زیادہ تکبر پایا جاتا تھا، اور ان کے اندر اس حد تک تکبر تھا کہ وہ کسی کو انسان سمجھنے کو تیار نہیں تھے۔ ان میں ایک قوم جس کو اپنے قد کاٹھ پہ بڑا بھروسہ تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، ہماری طاقت جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا ہمارے پر تو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ دوسری وہ قوم تھی کہ جن کو اپنے طرز تعمیر پر بڑا فخر تھا، بہت زیادہ ان کے عجیب و غریب گھر ہونے، پہاڑوں کو گھروں میں تبدیل کر دینا، بڑی بڑی چٹانوں کو جو ہے وہ کاٹ کر اور اس کو وادیوں میں تبدیل کر دینا، آبادیاں بنا دینا وہاں پر، یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس کو وہ فخریہ انداز سے سمجھتے تھے۔ اور تیسری قوم وہ آئی کہ جس کے اندر ساری پچھلی اقوام کا تکبر جمع ہو کر بن گیا، اور ان میں ایک سربراہ جس کو فرعون کہتے ہیں، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمام ربوں سے اعلیٰ رب ہوں، کیونکہ اس کا نظریہ تھا کہ رب اور بھی ہیں، وہ ایک رب کا قائل نہیں تھا۔ اس کا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی معبود ہیں سب سے اعلیٰ معبود میں ہوں، انا ربکم الاعلی، لہذا میرا سجدہ کرو۔ ان تینوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر ویسے تو قرآن پاک کے مختلف مقامات پر کیا ہے، لیکن ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ان کا جمع کر کے ذکر کر دیا، اور اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے۔ قسمیں اٹھا کر پھر اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کر دیا تاکہ اس امت تک یہ بات پہنچ جائے کہ پہلی اقوام میں جب لفظ میں آیا، جب ان کے اندر تکبر آیا، جب اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی ان سے نکل گئی، انہوں نے لوگوں کا سوچنا ہی چھوڑ دیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کا کیا حشر کیا۔ یہاں پر ہمیں یہ اصول ملتا ہے کہ کامیاب قومیں جب اپنی کامیابی پر ذاتی فخر کرنے لگ جائیں اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کا، رب تعالیٰ کی ربوبیت کا، اللہ رب العالمین کے تصرفات کا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا انکار کر جائیں، تو اس قوم کے پھر اپنا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ وہ چاہے جتنا مرضی نعرہ لگاتا رہے، کہ وہ قوم والے لگاتے رہے کہ جی ہمارا نام قیامت تک رہے گا، ہم قیامت تک باقی رہیں گے، جب تک سورج چاند رہے گا ہم بھی یہاں پر رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ تمہاری تو ابھی وہ قوت نہیں ہے، تمہارے اندر تو وہ وصف نہیں ہے جو پہلی اقوام کو اللہ نے دیا، لیکن پھر اللہ نے حالات ان کے وہی کیے جو آج آہستہ آہستہ ہمارے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں۔ آج ہم سوسائٹیاں بناتے ہیں، ایک ہے سوسائٹی بنانے والا، ایک ہے کہ وہ جس سے جگہ خریدتا ہے کہ یہ جگہ مجھے دے دو، میں اپنی سوسائٹی میں اس کو شامل کر لوں۔ وہ سوسائٹی بنانے والا اپنی جگہ پر، یہ بیچنے والے کا دماغ اتنا اپسیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ بیچنے والا جو ہی اپنی زمین بیچتا ہے، اس کو رقم ملتی ہے اور یہ 2-3 قتل کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے اس روڈ کے اوپر یہ بہت سارے واقعات پیش آئے زمینوں کی بنیاد پر، کیونکہ سوسائٹی میں وہ بنجر زمینیں آ گئیں، ایسی زمینیں کہ جن کی کبھی کوئی اوقات نہیں سمجھی جاتی تھی، لیکن اب وہ سونے کے بھاؤ جب سامنے آئیں تو پھر لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ کبھی لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہمارے حالات بڑے مشکل ہیں، بڑے ہم غربت میں پس رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں غربت کی بھی ایک حکمت بیان کی، فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ کی سرزمین میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن کو جب رزق میں کشادگی ملے گی تو یہ زمین میں بغاوت کرنے لگ جائیں گے۔ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، قرآن میں یہ موجود ہے۔ تو بہر کیف، اب یہ زمینیں بنانے والا تو الگ کہ جس نے زمین خریدی، پھر وہ سوسائٹی بنائے گا، پھر وہ بڑے بڑے گھر وہاں بنیں گے، پھر ان گھروں پر فخر کرنا، یہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اوصاف جو ان 3 اقوام کے ہیں وہ سارے کے سارے ہم میں ہیں۔ ہمارے پاس طاقت کا تکبر بھی پایا جاتا ہے کہ جی میرے پاس طاقت ہے،
نوجوان اتنا طاقتور اپنے آپ کو تصور کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں اتنی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بدبختی کی علامت بن کے اسی ہاتھ کو اٹھاتا ہے اپنے والدین پہ. کیا جی اس کے پاس جوانی کی طاقت آ گئی, اس کے پاس الگ سے ایک انوکھی طاقت آ گئی. نوجوان گلی سے گزرے گا, اس کی کوشش ہوگی کہ روزانہ جھگڑا ہونا چاہیے, وہ گالیاں دے گا, گالیوں کو اپنی طاقت سمجھے گا. کیا ہے کہ ہمارے اندر یہ بیماری بھی پائی جاتی ہے طاقت والی. گھروں میں فخر رہنا ایک در میں ہے, لیکن ہمارا فخر کیا ہوگا کہ ہماری کوٹھیاں ہونی چاہیے, ہمارے بنگلے بھی ہونے چاہیے, ہماری بڑی بڑی جو ہے وہ محلات ہونے چاہیے. ان پر بھی فخر آج کے دور سے انکار نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے. اور فرعونیت اس کے تو ہر جگہ پر ڈیرے ہیں. فرعونیت خالی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو زبان سے کہنا انا ربکم الاعلی, نہیں. جب کوئی انسان دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہی نہیں, جیسے کہ آج ہمارے ہاں غریب کو ایک جانور سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں دی جاتی, اسی طرح جب فرعونیت اس چیز کا نام ہے کہ دوسرے انسان کو انسان سمجھنا ہی نہیں, وہ ہے ہی کوئی تیسری مخلوق ہے, اس کو ہم نے انسانیت کے دھارے میں نہیں لانا, اسے کہا جاتا ہے فرعونیت, اسے کہا جاتا ہے اپنے اصولوں پر گھمنڈ کرنا, اور یہ بھی ہمارے اندر پایا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قسمیں اٹھا کر ان 3 اقوام کا ذکر کیا کہ ان تینوں اقوام کو ایک عروج ملا تھا, لیکن پھر اس عروج کے بعد ان کو زوال بھی ایسا ملا کہ آج دنیا بھی پناہ مانگتی ہے. کیا فرمایا سورہ الفجر میں؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ رب العالمین نے فجر کی قسم اٹھائی, فجر کے وقت کی. فرمایا اے انسان, تیری زندگی کی ابتدا ہر روز فجر کے وقت سے ہوتی ہے. اپنی ابتدائی وقت کی قسم کو سماعت کر کے تو زندگی میں راہ راست پر آ جانا. والفجر, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, انسانی زندگی کے 12 مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے. رب العالمین نے اس کی 10 راتوں کی قسم اٹھائی. ولیال عشر, قسم ہے 10 راتوں کی. والشفع والوتر, طاق کی جفت کی رب العالمین نے قسم اٹھا لی, اور ہر رات کی رب العالمین نے قسم اٹھا لی. فرمایا ان ساری قسموں کے بعد میری تعلیم پر غور کرنا. الم تر کیف فعل ربک بعاد, وہ ایک قوم گزری تھی جس کو بڑا اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا, بڑا فخر اس کے اندر پایا جاتا تھا, بڑا غرور تھا. جی ہمارے تو قد کاٹ بڑے اعلیٰ ہیں, بڑی جان ہے ہمارے اندر, جوانی بھی بڑی کمال کی ہمیں دی رب العالمین نے, ہر طرح سے طاقت دی. اتنی طاقت رب العالمین نے دی. فرمایا ارم ذات العماد, ان کے اتنے لمبے قد کاٹ تھے کہ ستون معلوم ہوتے تھے, بڑے بڑے ستون, کھمبے, پلر, بڑے بڑے قد کاٹ والے. اللہ رب العالمین نے فرمایا خالق کائنات فرما رہے ہیں, جس خالق نے قوم عاد کو تخلیق کیا, جس خالق نے ابتدا سے لے کر آج تک انسانیت کو پیدا کیا, وہی اللہ فرما رہا ہے. فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسی قوم کبھی دنیا میں اور تخلیق نہیں کی گئی, اتنی طاقت والے, اتنی قوت والے کہ ان جیسی قوم دنیا میں پھر کوئی اور نہیں آئی. لیکن انجام کیا ہوا, اس قوم پر بھی رب العالمین کا عذاب آیا. آج پوری دنیا میں گھوم لے, قوم عاد کا ایک بندہ بھی نظر نہیں آتا, نام بھی نہیں رہا, نشان بھی نہیں رہا. اور قوم عاد کا جب بھی ذکر آتا ہے اسی انداز سے آتا ہے کہ ان پر عذاب آیا تھا, ان کے عذاب کو یاد رکھا جاتا ہے. دوسری قوم
رب العالمین نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، ایک وہ قوم بھی دنیا میں آئی تھی جنہوں نے سخت چٹانوں کو، بڑے بڑے پہاڑوں کو، میرے دوست آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو بڑی مشینری ہمارے پاس موجود ہے، مگر تب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ قوم سمود کی بات چل رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزارہ سال پہلے قوم آئی، قوم سمود، لیکن ان کے اندر بھی یہی فخر تھا کہ ہمارے گھر بہت اعلیٰ، ہمارے گھر بڑے مضبوط ہیں، ہمارے تو عالی شان گھر ہیں، پہاڑوں کو قرید کر ہم نے وادیاں بنا دی ہیں، بڑے بڑے محلات بنا دیے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں بہت فخر تھا، مگر آج قوم سمود کا کوئی گھر بھی باقی نہیں۔ چلے جائیں نا میرے دوستو کھنڈرات میں، قوم سمود تو بہت پہلے کی قوم ہے، مغلیہ دور کے آثار دیکھیں، بڑی بڑی دیواریں بنی ہوئی ہیں، لیکن آج مغل بادشاہ کہاں پر گئے، کہاں گئے ان کے اونٹ، کہاں گئے ان کی سلطنتیں؟ میرے دوستوں اورنگزیب عالمگیر کے دور تک برصغیر پاک و ہند میں مسلمان کئی لاکھ کلومیٹر پر سلطنت کرتا تھا۔ ویسے لوگوں نے لکھا ہے کئی لاکھ میں اس لیے کہہ رہا ہوں احتیاطاً، وگرنہ تاریخ دانوں نے 40 کا عدد لکھا ہے، 40 لاکھ کلومیٹر اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سلطنت تھی۔ یہی دور سلطنت انہی مغلوں کی سلطنت تھی، لیکن جب اخرجت للناس کا وصف نکل گیا، جب اپنی منمانیاں آ گئیں، تعلیمات اسلامیہ سے روگردانی آ گئی، پھر اس وقت ایک محاورہ مشہور ہوا تھا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد جس وقت عالم ثانی آیا تھا، جس وقت مسلمانوں پر اس وقت زوال آ گیا، اس وقت کہا گیا کہ سلطنت عالم از دہلی تا پالم۔ یہ پالم وہ علاقہ ہے جہاں آج دہلی کا ایئرپورٹ ہے، یعنی وہ کتنی لمبی جو سلطنت تھی۔ شاہ عالم ثانی کا دور جب آیا تو اس وقت شاہ عالم ثانی کے دور میں یہ مثال مشہور ہوئی تھی، ایک معاشرے میں ایک مثال چلتی تھی کہ یہ جو سلطنت ہے شاہ عالم کی، یہ دہلی سے پالم تک کی ہے، بس باقی گرد و نواح میں اس کا خالی نام ہی ہے، وگرنہ کام اس کا کوئی نہیں چلتا۔ وہاں نواب اور راجے اپنی جو ہے وہ منمانیاں چل رہے تھے، وگرنہ اس کی سلطنت کا کوئی دائرہ کار نہیں تھا۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری سلطنت اس وقت ختم ہو کر رہ گئی جب مسلمانوں نے اپنی تعلیم سے روگردانی کی۔ اسی طرح قوم سمود کے بھی آج گھر نہیں ملتے، ختم، ان کا بھی نام ختم ہو گیا۔ آپ ٹیکسلا چلے جائیں یا کہیں پر بھی کھنڈرات میں چلے جائیں، آپ پرانی وادیوں کو دیکھیں گے، پرانے گھروں کو دیکھیں گے، آپ کو وہیں پر سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر یہ چیزیں پھر ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، اس وقت تک ٹھاٹھ باٹ رہتی ہے جب مسلمان اپنے اصولوں پر رہتا ہے۔ تیسری قوم آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، فرعونی قوم، اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون بھی تھا جو میخیں گاڑ دیا کرتا تھا، بڑا ظالم تھا، بڑا ستمگر تھا۔ 3 اقوام کا میرے دوستوں رب العالمین نے ذکر کر دیا، فرمایا قوم عاد کا ظلم بھی دیکھو، اپنی جان پر فخر کیا کرتے تھے، اپنی طاقت پر ان کو بہت گمنڈ تھا۔ قوم سمود کو بھی دیکھو نا، جنہیں اپنے طرز تعمیر پر بڑا فخر تھا، اور قوم فرعون کو بھی دیکھو نا، جنہوں نے معبود ہی بدل کر فرعون کو بنا لیا۔ یہ فرعون جو کہا کرتا تھا جی میں سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ رب ہوں، ہر ایک کو اپنی عبادت کے لیے مجبور کیا کرتا تھا، پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا کسی کے ہاں اولاد ہو نرینہ قتل کر دینا، اور اولادیں قتل کی جا رہی ہیں فرعون کے دور سلطنت میں، اور بنی اسرائیل مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہیں۔ یہی فرعون اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بھی ذکر کر دیا۔ جب غرق ہونے کا وقت آیا، اس وقت یہ فرعون بھی کہنے لگا اب میں ایمان لے کر آتا ہوں، اب میں موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ یہ فرعون بھی اس وقت ایمان لانے والوں میں سے بن گیا، لیکن رب العالمین نے اس کا ایمان قبول نہ کیا۔ نزع کے عالم میں میرے دوستوں یہ باتیں قبول نہیں، نزع کا عالم آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے تینوں کا ذکر کر کے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، ان میں سے سب سے زیادہ فساد برپا کرنے والے یہ رہے۔
انہوں نے دنیا میں عروج کو نہیں سمجھا، اللہ کی نعمت کو نہیں سمجھا۔ الذین طغوا فی البلاد، شہروں میں سرکشی کرنے لگ گئے، شہروں کی زندگیاں بدلنے لگ گئے۔ آج بھی میرے دوستوں یہی حالات آئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب سب سے زیادہ ان کے اندر عروج پر نافرمانیاں آ گئی، فصب علیہم ربک، فصب علیہم ربک، پھر تمہارے رب نے ان پر مسلط کر دیا صوت عذاب، عذاب کے کوڑے اللہ رب العالمین نے ان پر برسائے۔ معلوم ہوا ان تینوں اقوام کو عذاب کیوں ملا؟ نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ الہ العالمین نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی لا ریب کتاب نازل کر کے یہی تعلیم دی۔ فرمایا وما اصابکم، سورہ الشورى 25واں سپارہ آیت نمبر 30 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وما اصابکم من مصیبت، کسی قوم پر بھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اسی وجہ سے آتی ہے کہ ان کے اعمال درست نہیں ہوتے، اعمال درست نہیں، اس لیے ان پر آزمائشیں آتی ہیں، اس لیے ان پر مشکلات آتی ہیں، اس لیے ان پر پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قرآن کا دوسرا مقام میرے سامنے ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اگر خشکی میں بھی کوئی فساد آ جاتا ہے، تری کے اندر بھی کوئی فساد آ جاتا ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہماری معیشت کمزور کیوں ہے؟ آج تاجر کو عوام پر بھروسہ نہیں، وہ ناپ تول میں کمی کرنے والا لگا ہوا ہے۔ یہاں عوام خریدنے والے کے لیے بھی مشکلات ہیں، وہاں پر وکیل کے لیے بھی مشکلات ہیں، لیکن کوئی کیس لے کر اس کے پاس نہیں جاتا۔ وکیل اپنی مشکلات میں ہے کہ جی میرے پاس کوئی آ نہیں رہا، میری عزت نہیں ہے، میرا وقار نہیں ہے۔ وکیل اتنی محنت کر کے ایک مقام پہ جاتا ہے، لوگ اس کو کالے کوٹ والا چور کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو اپنی رسوائی نظر آتی ہے، وہ چاہتا ہے میری عزت بنے، لیکن کردار ایسا ہے کہ عوام کہتی ہے چوری ہو جائے پرواہ نہیں جانا۔ اسی طرح محافظ پولیس والا ہے، وہ کہتا ہے مجھے عزت ملے، لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ ان سے بچائے۔ لوگ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے محافظوں سے اللہ بچا لے۔ اسی طرح دیگر ادارے والے ہیں۔ میرے دوستو سب سے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدے کی خلافی جس کی وجہ سے معاشرے میں الگ سے ایک جو ہے وہ فساد برپا ہوتا ہے، جبکہ قرآن تو ہمیں تعلیم دیتا ہے اوفوا بالعقود، کہ اپنے معاملات کو پورا کرو، اوفوا بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا۔ قرآن تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، لیکن ہم ملاوٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان موجود ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ بندہ پھر بھی ملاوٹ کرتا ہے، یہ ناپ تول میں بھی کمی کرنے پر لگا ہے۔ اور اسی طرح میرے دوستو جتنی بھی بیماریاں آپ دیکھیں گے آج کے اس دور میں پڑی ہیں، جہاں تک کہ ہم ترقی کا نام جس کو دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ترقی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کا باقاعدہ دفاع کیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فحاشی، کو ایجوکیشن، جو جس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، کو ایجوکیشن، اس کا دفاع کیا جاتا ہے، باقاعدہ ایسی محافل کا دفاع کیا جاتا ہے۔ ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ ہماری لڑکیاں بازاروں میں آنی چاہیے، ہماری عورتیں سڑکوں پہ آنی چاہیے۔ ہماری عورتیں اگر سڑکوں پہ نہیں آتی تو ہم بڑے بڑے اشتہاروں میں ان کی تصویریں لگا کر چوکوں میں لگائیں گے ان کو، جبکہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو ایمان والوں میں، مسلم معاشرے میں، اسلام میں، مسلمانوں میں جو فحاشی پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔
تو اس طرح کے دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم قرآن پاک کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس انسان کے لیے جو ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال گننے پر لگے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بخل اور ایمان دونوں کبھی ایک انسان کے جسم دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ لا یجتمع الشح والایمان، الشح بخل والایمان ایمان، یہ دونوں کبھی قلب مومن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ فرمان ہے، لیکن یہاں بخل بھی عروج پر ہے۔ تو وہ سارے کے سارے اسباب جو ہمارے لیے اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں وہ ہم نے اپنے سر لیے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جی ہم خیر امت کیوں نہیں ہیں، اس وجہ سے نہیں ہیں کہ نہ ہم اپنے بنے نہ ہم دوسروں کے بنے، جبکہ قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اگر اپنے بن جاؤ گے، لوگوں کے بن جاؤ گے تو پھر اس دنیا میں تمہارا راج ہوگا۔ قرآن یہ تعلیم سورہ انبیاء میں دیتا ہے، یہ کوئی مطلب خطیبانہ لفظ نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تم میرے بندے بن جاؤ، میرے عبد بننے کے لائق تو ہو، میرے عابد بنو۔ عابد ہوتا ہے جو عبادت گزار ہوتا ہے، اور وہ عبادت گزار نہیں کہلاتا جو نماز کے وقت سویا ہوا ہو یا کاروبار میں لگا ہو یا دائیں بائیں پھر رہا ہو، وہ عابد نہیں ہوتا۔ بندہ ہوتا ہے جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے۔ متکبر انسان، بٹن کھول کے چلنے والا، لمبی قمیضیں سلوانے والا، اپنے پیسے پر غرور کرنے والا، اپنے رہن سہن کو حرف آخر سمجھنے والا، اپنے سٹیٹس کو، اپنی سیٹ کو سب کچھ سمجھنے والا، وہ بندہ نہیں ہوا کرتا۔ جب بندے بن جائیں گے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بتایا بھی اور مثالیں دے کر سمجھایا بھی۔ میں ایک آیت مبارکہ اور 3 مثالیں مختصر انداز میں ذکر کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ایک اعلان کیا، فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اس زمین پر، جس زمین پہ بنی آدم کو میں نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اس زمین پر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ سورہ الانبیاء کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس زمین میں میرے نیک بندوں کا راج ہوگا، میرے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے، اور میرے دوستوں بنے بھی ہیں۔ خلافت راستہ کا دور دیکھیں، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھیں، 65 لاکھ مربع میل تک مسلمانوں کی وراثت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں کی سلطنت تھی۔ ترک سلطنت کو دیکھ لیجئے کتنا عرصہ رہے، مغلوں کو دیکھ لیں کتنا عرصہ رہے، مسلمان رہے ہیں۔ جب تک مسلمان میرے دوستو عبادی الصالحون تھے، مسلمان اس زمین کے حاکم رہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جن لوگوں نے نافرمانیاں کی ان کا عروج بھی زوال میں بدل گیا۔ اب 3 مثالیں، جہاں بندہ یہ کہتا ہے نا پانی سر سے اوپر چلا گیا، اللہ رب العالمین کے ہاں پانی سر سے اوپر کبھی نہیں جاتا، یہ انسان کے ہاں جاتا ہے، رب تعالیٰ کے ہاں پانی سر سے اوپر نہیں جاتا۔ ہم تو کہیں گے جی پاکستان کی معیشت اتنی گر گئی ہے دوبارہ کبھی پتہ نہیں اٹھے گی، نہیں۔ اللہ رب العالمین نے 3 مثالیں دی ہیں قرآن میں جہاں پانی سر سے اوپر گیا، لیکن اللہ کے ہاں پانی سر سے اوپر نہیں جاتا۔ وہ مختار کل ذات ہے، وہ قادر مطلق ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت تام ہے، اللہ رب العالمین واحد ذات ہے جو پوری کائنات کی مدبر ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے 3 انبیاء کا ذکر کیا ہے، فرمایا وہ اللہ وہی طاقت والا ہے۔ جب پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ اب آج ابراہیم خلیل اللہ جل جائیں گے، پانی سر سے اوپر چلا گیا، جی آگ جل گئی ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کے سپرد کر دیا، آگ تو جلتی رہی بجھی نہیں ہے، پانی سر سے اوپر نظر آ رہا ہے، جی آگ جل گئی، ابراہیم خلیل اللہ بیچ میں چلے گئے، لیکن وہ رب تعالیٰ ہے جس نے آگ کو بھی کہا کونی بردوں و سلاما، اے آگ تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، جلنا ضرور ہے، مگر میرے خلیل کو تکلیف نہیں دینی۔ باہر پانی سر سے اوپر ہے لیکن حالات کو سازگار کرنے والا رب تعالیٰ ہے۔ دوسری مثال سنیں، پانی سر سے اوپر چلا گیا، قوم والوں نے، کشتی والوں نے حضرت یونس کو دریا میں ڈال دیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پانی سر سے اوپر چلا گیا، جی مچھلی کے تو پیٹ میں چلے گئے، کھائے جائیں گے، ہضم ہو جائیں گے،
گے۔ نہیں نہیں نہیں، حضرت ابراہیم، حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں، رب العالمین نے مچھلی کو حکم دیا کہ نہیں، جا کر نیچے بیٹھ جا، میرے پیغمبر کو جھٹکے بھی نہیں لگنے چاہیے، ہاں تو نے پھر زمین سے اٹھنا ہے، اوپر جا کے میرے پیغمبر کو خشکی میں چھوڑ کے آ جا۔ پانی سر سے اوپر گیا، لیکن زندگی کے حالات سازگار کرنے والا رب تعالیٰ ہے جی۔ تیسری مثال بھی سامنے آ گئی، پانی سر سے اوپر چلا گیا، آگے سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کیسے جائیں گے آگے؟ حضرت موسیٰ کے لیے راستے بنائے اللہ رب العالمین نے، وہ دریا رک گیا اور حضرت موسیٰ پار چلے گئے۔ فرعون بھی خوش ہو گیا، لیکن وہی دریا رکا ہوا پھر چلا دیا۔ پانی سر سے اوپر ہوتا ہے، لیکن حالات رب العالمین بناتے ہیں۔ آج بھی میرے دوستو اگر عہد کر لیں کہ آئندہ زندگی عبادی الصالحون بن کے گزاریں گے، آج بھی ہم عہد کر لیں کہ ہم دوسروں کے درد کو اپنے درد سمجھیں گے، ہم اپنی زندگی قرآن کے مطابق گزاریں گے، امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق گزاریں گے، تو پھر پانی سر سے اوپر گزرا بھی ہو، اللہ حالات کو دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔